بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیوں نہ باشد عشق را پروائے او، کیوں نہ باشد عشق را پروائے او، اونچ مرغ ماند بے پر وائے او، اونچ مرغ ماند بے پر وائے او۔ جب عشق کو اس کی پرواہ نہ ہو تو وہ بے پر کے پرندے کی طرح ہے، اس پر افسوس ہے۔ عشق سے مراد یہاں پر معشوق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی۔ اور اس شعر میں اور اس سے اگلے شعر میں یہ مضمون بیان کرنا مقصود ہے کہ عشق کے راستے پر چلنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ پچھلے درس میں بھی عشق کے راستے پر چلنے کا ایک بڑا عظیم فائدہ بیان کیا گیا تھا، اور وہ فائدہ یہ تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق کے راستے پر چلتا ہے تو اس کو جب عشق حاصل ہوتا ہے تو عشق کی بدولت جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں سب دور ہو جاتی ہیں۔ گویا کہ عشق جو ہے وہ ہمارے تمام روحانی امراض کے لیے افلاطون و جالینوس ہے، اور بہت بڑا طبیب ہے اور بہت بڑا معالج ہے۔ یہ عشق کا عظیم فائدہ بیان ہوا تھا۔ ان اشعار میں عشق کا دوسرا اور حقیقی عظیم فائدہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ حقیقی فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اس کی نگرانی فرمانا شروع کر دیتے ہیں، خاص نگرانی، اور اس کو اپنی طرف کھینچنے لگتے ہیں۔ اور یہ فائدہ جو ہے حقیقی فائدہ ہے عشق کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ بندے کی طرف ہو جائے، کیونکہ جو کچھ بندے کو ملتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے توجہ فرمانے ہی سے ملتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ توجہ نہ فرمائے تو بندہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اس شعر میں فرمایا، چوں نہ باشد عشق را پروائے او، جب عشق کو اس کی پرواہ نہ ہو، یعنی عشق سے مراد معشوق حقیقی اور محبوب حقیقی یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات مبارکہ ہے، کہ ان کو عشق قرار دے دیا مبالغتاً، یعنی گویا کہ وہ سراپا عشق ہیں، سراپا محبت ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب بندے کی طرف توجہ نہ ہو، یہ پہلے مصرعے کا مقصد اور مطلب ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے کی طرف توجہ نہ ہو اور بندے کی وہ نگرانی نہ فرمائے اور بندے کو اپنی طرف نہ کھینچیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ کے بغیر بندے کی مثال کیا ہے، وہ اگلے مصرعے میں بیان فرمائی کہ اونچ مرغ ماند بے پر، وہ اس پرندے کی طرح ہے جو بے پر کے ہو، وائے او، یعنی اس پر بڑا افسوس ہے۔ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ مل گئی، گویا کہ وہ ایسا پرندہ ہے کہ جو پروں والا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے مقامات کی طرف اڑ سکتا ہے۔ اور جو اللہ کی توجہ سے محروم ہو جائے وہ بے پر کا پرندہ ہے، اس پر تو بڑے افسوس کی ضرورت ہے، کیونکہ پرندہ اس جانور کو کہتے ہیں جو اڑنے والا ہو، اور جس کے پر ہی نہیں ہے تو وہ کیسا پرندہ ہے؟ جب وہ اڑ ہی نہیں سکتا تو وہ پرندہ کیسا؟ تو اس کی حالت میں تو بڑی افسوس کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ جس کے حال پر اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ نہ فرمائے تو وہ بے پر کے پرندے کی طرح ہے، اس کی حالت پر تو بڑا ہی افسوس ہے۔ چوں نباشد عشق را پروائے او، جب نہ ہو عشق کو اس کی پرواہ، یعنی معشوق کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی پرواہ نہ ہو، اونچ مرغے ماند بے پر، وہ بے پر کے پرندے کی طرح ہے، وائے او، اس پر تو بڑا ہی افسوس ہے۔ پر بالے ماں کمندے عشق اوس، پر بالے ماں کمندے عشق اوس، منہ کشانش می کشتا کوئے دوست۔ فرماتے ہیں ہمارے بالوں پر اس کے عشق کی کمند ہیں۔ ہمارے بالوں پر سے مراد ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا توجہ فرمانا، یہی گویا کہ ہمارے بالوں پر ہیں۔ یعنی اللہ کی توجہ کے بغیر چونکہ ہم بے پر کے پرندے ہیں، تو جب اللہ توجہ فرمائے تو ہمارے بال اور پر موجود ہیں۔ اللہ کی توجہ ہمارے حال پر ہے، اللہ کی عنایت ہمارے حال پر ہے، تو یہ ہم ایسے پرندے کی طرح ہیں کہ جس کے بالوں پر ہیں۔ تو ہمارے بالوں پر جو ہیں اس کے عشق کی کمند ہے۔ کمند اس رسی کو کہتے ہیں کہ جس کو ڈال کر کسی جانور کو شکار کیا جاتا ہے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توجہ ڈال کر ہمیں شکار کر رہے ہیں اور ہمیں اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے جو عشق کے راستے پر چلنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور عشق کے راستے پر چلنے کا طریقہ کیا ہے، یہ گزشتہ درس میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ کے عاشق بندوں کی صحبت اختیار کی جائے، اور آخری درجے میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاشق بندوں کی صحبت میسر نہ ہو، تو وہ اللہ کے عاشق بندوں کے حالات پڑھے، ان کے واقعات پڑھے، ان کے زندگی کے بارے میں تمام تفصیلات پڑھے، تو اس سے بھی اللہ کے عشق اور محبت پیدا ہوگی۔ لیکن یہ بالکل آخری درجہ ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے عاشق بندے پیدا کیے ہیں، اور ان کے پاس آنے جانے اور ان کی صحبت اٹھانے کا خود حکم فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچے جو ہیں وہ ہر زمانے میں موجود ہیں، کیونکہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے، تو یہ آیت قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ حکم دے رہی ہے کہ وہ سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ تو عشق حاصل کرنے کا راستہ یہی ہے کہ اللہ کے سچے اور نیک اور عشق رکھنے والے بندوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ تو عشق کے راستے پر چلنے کا حقیقی فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ ہمارے حال پر ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی توجہ گویا کہ ہمارے لیے بال اور پر کی طرح ہے، یعنی ایسے پرندے ہم بن جائیں گے کہ جس کے بال اور پر ہوں، اور وہ ان بال اور پر سے اللہ کے قرب کے مقامات کی طرف اڑے اور ترقی کرے، اور اللہ تعالیٰ کا وصال اسے نصیب ہو۔ وصال کیا ہوتا ہے، اللہ تک پہنچنا کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک عجیب مضمون ہے جو حضرت شیخ عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ صاحب اکمال الشیم نے بیان کیا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں بندہ جب پہنچتا ہے، جب اس کے رذائل دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح دور نہیں ہے کہ جیسے کوئی کسی دور جگہ پر رہتا ہو اور بندہ اس کی طرف چل کر جائے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شہرک سے بھی قریب، تو دور ہونا اس طرح ہے کہ ہمارے دلوں پر رذائل کے پردے لگے ہوئے ہیں، غیر اللہ سے تعلقات کا زنگ لگا ہوا ہے۔ اگر ہم اس زنگ کو دور کر دیں تو ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اسی کو وصال کہتے ہیں، اسی کو جو شخص کو یہ دولت جس کو حاصل ہو اسے واصل باللہ کہتے ہیں۔ اللہ کا وصال جس کو حاصل ہو، اللہ کا جو ہے اسے قرب اور اللہ کا تعلق اسے حاصل ہے۔ جیسے کہ یہ ہماری آنکھیں ہیں، اگر ہم ان کو کھول دیں تو ساری دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن انہی آنکھوں کے اوپر انگلیاں رکھ دیں تو ساری دنیا غائب ہو گئی، اور جب ہم انگلیاں ہٹائیں تو پھر دنیا ساری اسی طرح موجود ہے۔ اسی طرح یہ جو دل ہے، دل کی آنکھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتی ہے،
بالکل اسی طرح کرتی ہے جس طرح ظاہری آنکھ دنیا کو دیکھتی ہے، تو دل کی آنکھ اللہ کا مشاہدہ کرتی ہے، اور لیکن اس کے اوپر خواہشات نفسانی اور غیر اللہ سے تعلقات کے پردے اور زنگ ایسا چڑھ جاتا ہے کہ اسے پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور وہ دل کی آنکھ جو ہے پھر اندھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اوپر سے یہ زنگ ہٹانے کی ضرورت ہے۔ ما سوی اللہ سے تعلق اور غیر اللہ کی محبت کا زنگ جب ہٹایا جائے گا تو دل کی آنکھ جو ہے پھر اسی طرح اللہ کا مشاہدہ کرنے لگے گی، کیونکہ زنگ جو ہے یہی رکاوٹ ہے۔ اور جب دل کی آنکھ اللہ کا مشاہدہ کرنے لگے گی تو گویا یہ شخص واصل باللہ ہو جائے گا، اللہ تک اس کو وصال نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ توجہ میں رکھتے ہیں اور ہم پر توجہ فرماتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ یہ ہمارے لیے پر اور بال کی طرح ہے، اور اس توجہ کے ذریعے گویا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں پر و بال ما کمند عشق اوس، ہمارے پر اور بال اس کے عشق کی کمند ہے، یعنی اس کے عشق کی رسی ہے کہ جس کے ذریعے وہ ہمیں اپنی طرف کھینچتے ہیں، ہمارے اوپر توجہ فرما کر۔ منہ کشانش می کشد تاکوئے دوست، بالوں سے پکڑ کر کھینچتے ہیں دوست کے کوچے تک، یعنی یہ جو اللہ کی توجہ ہے یہ ہمیں کھینچتی ہے۔ منہ کشانش بالوں سے کھینچتی ہے، منہ کشانش می کشد بالوں سے پکڑتی ہوئی کھینچ لیتی ہے، تاکوئے دوست کے کوچے تک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ وہ کمند ہے کہ جو ہمیں بالوں سے پکڑ کر اپنا قرب نصیب کر دیتی ہے۔ تو یہ عشق کے راستے پر چلنے کا حقیقی انعام ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور اللہ ہماری نگرانی فرماتے ہیں خاص طور پر، اور ہمیں اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں منچے گویم ہوش دارم پیش و پس، منچے گویم ہوش دارم پیش و پس، چون باشد نور یارم ہم نفس۔ منچے گویم میں کیا کہوں، ہوش دارم کہ مجھے کوئی ہوش ہے، ہوش رکھتا ہوں، پیش اور پس آگے اور پیچھے کا مجھے کوئی ہوش نہیں ہے آگے اور پیچھے کا، چون نہ باشد نور یارم ہم نفس، جب کہ میرے دوست کا نور میرا ہم نفس نہ ہو۔ ہم نفس کے معنی ساتھی، اور ہم نفسی کے معنی معیت، ساتھ ہونا، یعنی جب اللہ کا نور میرے ساتھ نہ ہو تو مجھے آگے اور پیچھے کا کوئی ہوش نہیں رہ سکتا، کیونکہ شیطان نے کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، کہ میں ان لوگوں کے پاس ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ہر طرف سے ان کے اوپر حملہ کروں گا اور ان کو آپ کے راستے سے بہکانے کی کوشش کروں گا۔ تو ہمارے چاروں طرف نفس اور شیطان جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں تو آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے کہیں کا بھی ہوش نہ رہے اگر اللہ کا نور ہمارے ساتھ نہ ہو۔ تو اسی لیے فرمایا میں کیا کہوں کہ میں آگے پیچھے کا ہوش رکھتا ہوں جبکہ میرے دوست کا نور میرا ساتھی نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جب ہمارے ساتھ ہوگا تو اللہ کی مدد ہوگی، اور ہمیں شیطان سے حفاظت ہوگی، نہ وہ آگے سے آئے گا نہ پیچھے سے آئے گا، اور ہر جگہ سے ہمیں ہوش نصیب ہوگا۔ اور نور کے حاصل کرنے کی دعا کا بھی ذکر ہے، اور اگلے شعر میں اسی طرف اشارہ ہے، نور او در یمن یسر تحت فوق، نور او در یمن یسر تحت فوق، بر سر و بر گردنم جو تاج و طوق، اس کا نور دائیں بائیں نیچے اوپر ہے، تاج اور طوق کی طرح میرے سر اور گردن میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ عجیب دعا ہے جو فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے مسجد جانے تک، جس میں یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور کر دے، وفی بصری نورا، میری آنکھوں میں نور کر دے، وفی لسانی نورا، میری زبان میں نور کر دے، وفی بشری نورا، میری کھال میں نور کر دے، وفی نفسی نورا، اور میرے نفس میں نور کر دے،
ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا، یعنی اس میں مکمل ہر چیز کو نور بنانے کی دعا ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اس کے اندر آخری لفظ یہ ہے کہ وجعلنی نورا، کہ مجھے سرتاپا نور ہی نور کر دے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ نور او در یمن یسر و تحت و فوق، کہ اللہ تعالیٰ کا نور میرے دائیں بھی ہے، میرے بائیں بھی ہے، میرے نیچے بھی ہے، میرے اوپر بھی ہے، برسر و برگردنم، میرے سر پر بھی ہے، میری گردن میں بھی ہے، جیسے کہ سر پر تاج ہو اور گردن میں توق ہو۔ در برسر و برگردنم چوں تاج و توق، میرے سر اور میری گردن میں بھی ہے تاج اور توق کی طرح، یعنی سراپا اللہ نے مجھے نور بنا دیا، اور اس نور ہی کی برکت سے تمام معاملات میں سیدھا راستہ دکھائی دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہیوں سے بچاتے ہیں، شیطان کے حملوں سے بچاتے ہیں۔ تو نور کے حاصل کرنے کی دعا کا بھی حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندے کو اپنی طرف کھینچنے کا ذکر فرمایا اور توجہ کا ذکر فرمایا اوپر والے اشعار میں، اور پھر اللہ کے نور کا ذکر فرمایا کہ اللہ کا نور جو ہے، جو بندے کو نور اللہ عطا فرماتے ہیں وہ سب کچھ ہے۔ آگے فرمایا عشق خواہد کی سخن بیرون رود، عشق خواہد کی سخن بیرون رود، آئینت غماز نبود چوں بود، آئینت غماز نبود چوں بود۔ عشق خواہد، عشق چاہتا ہے، کی سخن بیرون رود، کہ یہ بات ظاہر ہو جائے، آئینت غماز نبود، تیرا آئینہ ہی صاف نہیں ہے، غماز نہیں ہے، چوں بود، تو کیوں کر ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں جو عشق ہے اور اللہ تعالیٰ کے عشق کی وجہ سے جو مضامین آ رہے ہیں، تو میرا عشق تو یہ چاہتا ہے کہ ان مضامین کو میں ظاہر کر دوں اور بیان کر دوں اور کھول کے رکھ دوں، لیکن تمہارا آئینہ ہی صاف نہیں ہے تمہارے دل کا، تو یہ مضامین کیسے تمہارے دل میں آ سکتے ہیں، تمہیں کیسے سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق جو ہے یہ بڑی عجیب دولت ہے، اور جو حقیقی معنوں میں اللہ کا عشق حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا چونکہ اسے وصال نصیب ہوتا ہے اور درجہ بدرجہ وصال میں وہ ترقی کرتا رہتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ کے عشق کے مضامین بھی آتے رہتے ہیں، اور وہ مضامین ایسے ہیں کہ جن کی کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پاک کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ لامتناہی ذات ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اب یہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتا کہ کیسے وہ ذات ایسی ہے کہ جو ہماری جو سمجھ اور سوچ سے بھی بالا ہے اور وہ لامتناہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہمیں اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ حدیث شریف کا مضمون ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات میں غور نہ کرو، اللہ کی مخلوقات میں غور کرو، کیونکہ اللہ کی ذات کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ لامتناہی ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو اس کے عشق کی وجہ سے جو مضامین ہوتے ہیں عشق کے وہ بھی لامتناہی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ تو کہہ اگر دریا سیاہی ہو کر لکھے میرے رب کی علم و حکمت کی باتیں، بے شک دریا ختم ہو چکے ابھی پوری نہ ہو میرے رب کی باتیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو علم و حکمت کی باتیں ہیں وہ اتنی لامحدود ہیں، اتنی لامحدود ہیں کہ ساری دنیا کے سمندر مل کر اگر سیاہی بن جائیں اور درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں اور ان درختوں سے اللہ کی حکمت اور علم کی باتیں لکھی جائیں، تو یہ درخت اور سیاہیاں ختم ہو جائیں، اللہ کے علم اور حکمت کی باتیں ختم نہ ہوں۔ جتنا بھی اس کے ساتھ اگر سمندر اور ملا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کی باتیں ختم نہ ہوں، وہ اتنی زیادہ ہیں۔ تو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا عشق تو چاہتا ہے کہ میں یہ بات بیان کروں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم و حکمت کی باتیں تو غیر متناہی ہیں، اور تم لوگوں کی
دل جو ہے وہ صاف نہیں ہے، یعنی ان کے اوپر زنگ چڑھا ہوا ہے۔ گویا وہ ایسا آئینہ ہے کہ جس کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے۔ آئینہ جتنا زیادہ صاف ستھرا اور شفاف ہوتا ہے، اس کے سامنے جو چیز بھی آتی ہے وہ اس میں نقش ہو جاتی ہے اور اس میں بالکل صاف شفاف نظر آتی ہے۔ لیکن اگر آئینے کے اوپر زنگ لگا ہوا ہو تو جتنا زیادہ گدلا اور جتنا زنگ والا مٹیالہ آئینہ ہوگا، اتنی وہ چیز کھردری اور زنگ والی اور مٹی والی نظر آئے گی، تو وہ گویا نظر ہی نہیں آ سکتی صاف۔ اسی طرح اللہ کی عشق کی باتیں اگر میں بیان کروں تو وہ تمہارے دل کے آئینے میں صاف طور پر آئیں گے بھی نہیں، کیونکہ تمہارے دل کے آئینے میں زنگ لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے پہلے دل کے آئینے کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں اگلے شعر میں، آئینت دانی چراغم نازنیست، آئینت دانی چراغم نازنیست، زاک زنگار از رخش ممتاز نیست۔ آئینہ تیرا آئینہ دانی تو جانتا ہے، چرا غماز نیست، کہ وہ غماز کیوں نہیں ہے، وہ صاف کیوں نہیں ہے۔ تو جانتا ہے کہ تیرے دل کا آئینہ صاف کیوں نہیں ہے۔ زاں کے زنگار از رخش ممتاز نیست، اس لیے کہ زنگ اس کے چہرے سے علیحدہ نہیں ہے۔ آئینے کے اوپر سے زنگ اتارنے کی ضرورت ہے، اور وہ زنگ کیا ہے؟ وہ ہے غیر اللہ سے تعلق کا زنگ، ما سوا اللہ سے تعلق کا زنگ۔ اللہ کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کی محبت جو ہے یہ اللہ کی محبت میں مانے ہے۔ ان کی جائز محبت تو صحیح ہے کہ جو جائز محبت ہے، لیکن جو محبت ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کی محبت میں رکاوٹ ہے۔ تو اس لیے غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکالنے کی ضرورت ہے، وہی زنگ ہے۔ اور جب وہ آئینہ جو ہے اس سے وہ غیر اللہ کی محبت کا زنگ صاف ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا نور اس میں چمکے گا۔ آئینہ کا زنگ اعلیٰ یشجداست، آئینہ کا زنگ اعلیٰ یشجداست، پرشعاع نور خورشید خداست۔ وہ آئینہ جو زنگ اور میل سے دور ہے وہ خدا کے نور کے آفتاب کی شعاؤں سے بھرا ہے۔ یعنی جب اوپر اس آئینے کا ذکر کیا جو زنگ والا ہے، تو اب اس آئینے کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو زنگ سے دور ہے اور صاف شفاف آئینہ ہے جس میں غیر اللہ سے تعلق کا زنگ نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ آئینہ جو زنگ اور میل سے دور ہے وہ خدا کے نور کے آفتاب کی شعاؤں سے بھرا ہے۔ اس کے اندر اللہ کے نور کے سورج کی شعائیں چمکنے لگتی ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کے دل ایسے ہی ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے دلوں میں اللہ کے نور کی شعائیں چمکتی ہیں۔ اس لیے آخر میں ایک نصیحت فرماتے ہیں اس مضمون کے ختم پر، فرماتے ہیں رو تو زنگار از رخ او پاک کن، رو تو زنگار از رخ او پاک کن، بعد ازاں نور را ادراک کن۔ رو جا تو زنگار از رخ او، تو اس کے رخ سے زنگ کو، یعنی آئینے کے چہرے سے، آئینے کے رخ سے زنگ کو پاک کن، پاک کر، صاف کر، بعد ازاں نور را ادراک کن، اس کے بعد اس نور کو حاصل کر۔ یعنی تصوف کے راستے میں سب سے پہلے رذائل کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور دلوں میں جو گندگیاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں اور خواہشات کی محبت ہے، اپنے نفس کی محبت ہے، ان چیزوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ چیزیں دور ہوں گی، غیر اللہ کی محبت کا زنگ دور ہوگا، تو پھر اللہ کی محبت کا نور اس دل میں چمکے گا۔ یہاں تک یہ جو مضمون شروع ہوا تھا، شروع کتاب سے یہاں تک جتنا بھی مضمون بیان ہوا، یہ ایک طرح سے تمہید تھی اور ایک مقدمہ تھا، اور اس تمہید اور اس مقدمے میں حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا تصوف اور سلوک بھر دیا اسی مقدمے میں، کیونکہ تصوف اور سلوک کا حاصل انہوں نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے ذکر مبدأ، کہاں سے ہم آئے اس کا ذکر، اور دوسری چیز ہے فکر معاد، جہاں جانا ہے اس کی فکر، اس کی فکر۔
جہاں سے آئے اس کا ذکر، کیونکہ اس کی فکر تو نہیں ہوگی، وہ تو اب عالم جو ہے وہاں سے ہم آئے ہیں تو اس کو یاد کریں گے اب، تو اس کا ذکر اور جہاں جانا ہے اس کی فکر، یہ پورے تصوف کا خلاصہ ہے دو لفظوں میں۔ تو حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پورا تصوف اس دیباچے میں، اس مقدمے میں بھر دیا، کیونکہ ابتدا اس سے کی کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، اپنی روح کی آواز سنو کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، اور اس جہان کو یاد کر رہی ہے جہاں سے وہ آئی ہے، اور پھر آخر میں بتایا کہ اپنے دل سے زنگ دور کرو۔ سب سے بنیاد یہاں سے شروع ہوگی تمہارے تصوف اور سلوک کی۔ جب دل سے زنگ دور ہوگا تو پھر اللہ کی معرفت کا نور دل میں چمکے گا، اور پھر تمہیں وہ ساری دولتیں، وہ نعمتیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی جن کا اس پورے مضمون میں ذکر ہوا، اور عشق کی دولت کے جو حقیقی فائدے ہیں وہ تمہیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ سب سے بنیاد ہے تصوف اور سلوک کی۔ اللہ تعالی ہمیں ان اکابر کے طفیل میں یہ دولت اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے، اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، آمین اللہم آمین، جاہ حبیب الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔